بخشنا چاہے جب وہ اپنی امت کو تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے مان ہم جیسے گناہگاروں کا، اس ماہ مقدس کو ایسی شان دیتا ہے۔ نیوز ویوز HD کی جانب سے برکتوں کے مہینے کا استقبال پروگرام شان رمضان، جس میں بیان ہوگی رمضان المبارک کی شان، فضائل اور مسائل، سنائے جائیں گے انبیاء کے قصائص، بتائے جائیں گے قرآنی آیات پر مبنی وظائف۔ تو نیکی اور ہدایت کے اس سفر میں بنے رہیں ہمارے ہم سفر، روزانہ سحر 3 بجے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، او کما قال اللہ تعالی فی قرآن مجید، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ واصحابہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ قاری عبدالشکور قادری اور نیوز ویوز HD کی ٹیم کی جانب سے رمضان المبارک کے 23ویں پروگرام شان رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا الحمدللہ ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اور انشاءاللہ العزیز پروگرام کے اختتام پر آپ کو ایک خوبصورت وظیفہ یا دعا بتائی جائے گی۔ نیکی اور عبادات کے سفر میں ہمارے ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور اپنی قیمتی آراء کمنٹس میں ضرور دیں۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثناء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن پاک کے 14ویں پارے کی سورہ نحل میں سے ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور ایک آیت کا کچھ حصہ 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ میں سے لیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات مجھے حق بیان کرنے کی، اور ہمیں ناظرین کو مجھے سنا کر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کو سکون دولت میں ہے، یا کوئی سمجھتے ہیں کہ اچھا کام کرنے میں سکون ہے، اور کئی انسان یہ سوچتے ہیں برائی کے کاموں میں اس کو سکون ہے۔ لیکن میرے رب نے قرآن پاک کے 14ویں پارے میں ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ جو کوئی اچھے عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط کیا ہے؟ وہ ایمان والا ہو۔ فرمایا فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فاولئک یدخلون الجنۃ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ یہ 24واں پارہ ہے اور سورہ مومن میں ہے کہ جو کوئی اچھے عمل کرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کیا اللہ فرماتا ہے فاولئک یدخلون الجنۃ، ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور بغیر حساب اس کو ہم رزق دیں گے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت مرنے کے بعد بھی انسان کو رزق دیتا ہے، لیکن انسان اتنا نہ شکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو، کاؤنٹنگ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ تو ہم کس کس نعمت پر اللہ کا احسان جتلائیں گے؟ ہمارا تو بال ہمارا تو ذرہ ذرہ اللہ کا جو ہے محتاج ہے، ہم اللہ کے بغیر نہیں چل سکتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی بات کو ماننا چاہیے۔ کسی وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ بھی کرتا ہے لیکن اس کے رزق میں کمی نہیں آتی، وہ سوچتا ہے میں پتہ نہیں کیا بنا پھرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیل دیتا ہے کہ انسان جتنی ڈھیل لینی لے لے، جتنا بھاگنا ہے بھاگ لے۔ آج میں بے شک رزق دے رہا ہوں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر آج تو دنیا کے اندر رہ کر بڑا تڑاق چلتا ہے، بڑے غرور و تکبر کے ساتھ چلتا ہے،
میری نافرمانیاں کرتا ہے اور کہتا مجھے رزق بھی آ رہا ہے, مجھے کیا ٹینشن ہے, مجھے کیا پریشانی ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے یہ میں تجھے ڈھیل دے رہا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ کب تو واپس پلٹے گا. اگر تو واپس نہ پلٹا تو پھر پکڑ میری بڑی سخت ہے, پھر میں جب تجھے پکڑوں گا پھر تو کہے گا مالک اب مجھے معاف کر دے. تو بہتر یہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ 26ویں پارے کی سورہ احقاف میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرے, اللہ کی بارگاہ میں ڈر گئے اور اس پر قائم رہے, فرمایا کہ ان کو ہم بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے. اور جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر رحم و کرم والا معاملہ فرماتا ہے, انسان ہم نہ شکرے بنے ہوئے ہیں. اللہ تو کہتا ہے کوئی اچھے عمل کرے, مرد ہو عورت ہو, شرط یہ ہے ایمان والا ہو, ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں. فرعون نے 500 سال زندگی پائی ہے اور خدائی دعویٰ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو وہاں پر بھیجا, اس وقت لوگوں نے بڑے ظلم کیے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے دیکھ لیں کہ 70,000 بچہ فرعون نے قتل کروایا. جب 70,000 بچہ قتل کروایا اور ماں کی ممتا دیکھیں, ماں نے اپنے بیٹے کو جب پتہ چلا کہ بچے قتل ہو رہے ہیں اور ماں نے اپنے بیٹے کو ایک تندور میں رکھ دیا. تندور میں رکھا, جب ایجنسیوں کو خبر ہوئی, چیک کرنے کے بعد چلے گئے, ماں کو یاد آئی میرا بیٹا تو تندور میں تھا. ماں نے بیٹی کو بلایا, موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بلایا کہ بیٹا تو تندور میں پڑا ہوا ہے. کہا ماں میں نے تو آگ جلا دی تھی. جب ماں بیٹی جاتی ہے تندور کو دیکھتی ہے, ڈھکن اٹھاتی ہے, آگ جل رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں. اللہ کا وہ نبی اور اس بادشاہ کے پاس پلنے والا, اس کی سلطنت کے اندر ان کی پرورش ہوئی ہے کہ اس نبی کی امت پر بھی عذاب آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا, موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں دی, کیا کیا سلوک موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہیں کیا. میرے رب قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, اے ایمان والو ان لوگوں جیسا نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی. فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بریت دی, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مقام دیا کیونکہ وہ بڑے آبرو والے تھے, عزت والے تھے, شان والے تھے. ان کی قوم پر جب عذاب آئے, قوم نے جب نافرمانیاں کی, پہلے دیکھیں کہ ان کے اوپر عذاب جو آیا سورہ اعراف میں 9ویں پارے میں موجود ہے. والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات. برتن کھولتے ہیں, کوئی ڈبہ کھولتے ہیں, اس میں مینڈک نکل آتا ہے. پانی پیتے ہیں, مینڈک نکل آتا ہے. کھانا کھاتے ہیں, مینڈک نکل آتے ہیں. بڑے پریشان ہیں. موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروائی کہ اے اللہ کے نبی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں چھٹکارا دے دے. دعا کی, چھٹکارا مل گیا. قوم نے پھر نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ نے پھر جوؤں کا عذاب بھی بھیج دیا. پانی پیتے جوئیں ہیں, کھانا کھاتے جوئیں ہیں, ہر کام کے اندر جوئیں ہیں. پھر باز نہ آئے, پھر دعا کروائی, پھر اللہ نے معاف کر دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. آپ دعا کرتے ہیں لیکن قوم پھر بھی اسی کام کے اوپر لگی رہی. پھر خون کا عذاب آیا, اس طرح ٹڈیوں کا عذاب آیا. اللہ رب العزت نے ان قوموں کو جب عذاب دیے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتلانا یہ چاہتا ہے کہ لوگو اے میرے محبوب کے امتیو, اگر تم اس طرح کی نافرمانیاں کرتے چلے جاؤ گے, وہ علیحدہ بات ہے کہ میں اپنے نبی کی دعاؤں کا صدقہ تمہاری شکل نہیں بگاڑ رہا. تمہارے اوپر اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ عذاب اس طریقے نہیں آئے گا جیسے پہلی قوموں پر آیا, لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ میں رب ہوں. رب اگر مجھے چھوڑ دیا, میری بارگاہ کی نافرمانی کی تو میری پکڑ بڑی سخت ہے. انسان کو دل جو ہے صاف ستھرا رکھنا چاہیے. اب یہ چیزیں کیوں اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک میں بار بار بتا رہا ہے؟ اس لیے بتا رہا ہے کہ لوگوں دیکھو ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی نافرمانیاں کی ہیں, ہر ایک مقام پر نافرمانیاں کرتے چلے گئے, میں نے ان پر عذاب بھیجے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہیں تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائیں. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں, کچھ مفسرین لکھتے ہیں انہوں نے 950 سال زندگی پائی, لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 1450 سال یا 1500 سال انہوں نے زندگی پائی ہے. آپ نے تبلیغ کی, اتنی تبلیغ کی کہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. سورہ ہود کے اندر 12واں پارہ ہے, یہاں تک کہ آپ کا بیٹا ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ بیٹے آ جاؤ اللہ کو ایک مان لو, میری بات مانو. بیٹا ان کی بات نہیں مانتا. اللہ رب العزت نے جب کشتی بنانے کا حکم دیا, اب کشتی بنانے کا جب حکم دیا تو کہا کہ اس میں ہر چیز کے جوڑے جوڑے سوار کر لینا. جب جوڑے جوڑے سوار کرنے کا کہا, اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا اب تو آ جاؤ, کشتی بن گئی ہے, اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو آپ جو ہیں اس کے اندر طوفان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ہلاک ہو جائیں گے. بیٹے نے کہا مجھے تو پہاڑ بچا لے گا, میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. یہ قرآن میں الفاظ موجود ہیں سورہ ہود کے اندر. جب سیلاب آیا, کیا سیلاب جو تھا, جو طوفان نوح تھا, وہ آسمان سے کوئی بارش برسی تھی
یا سمندر سے کوئی پانی آیا تھا یا اس طریقے کسی نہر سے یا دریا سے آیا تھا، نہیں، اللہ کا عذاب جب آتا ہے، اللہ جب پکڑ کرتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا کہ یہ اب میرے بندے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ تو یہ کہتا ہے، یہاں تک فرماتا ہے، تیسرا سپارہ اٹھا کے دیکھیں سورہ بقرہ کا آخری رکوع کے اندر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ خود دعا کرنے کا طریقہ اپنی بارگاہ سے بچنے کا بتا رہا ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا، اے اللہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تمہاری پکڑ نہ کرنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جیسے پہلی امتوں پر ڈالے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تو اپنے بندے سے پیار ہی بڑا کرتا ہے، بندہ ہی نافرمان بنا ہوا ہے، بندہ ہی ناشکرا بنا ہوا ہے۔ تو جب نوح علیہ السلام نے کہا کہ آ جاؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ، اب وہ جو پانی تھا طوفان نوح کا، وہ ایک تندور سے نکلا تھا، تندور سے اتنا پانی نکلا طوفان نوح کے اندر ہر چیز بہہ گئی، بس وہی لوگ بچے تھے جو اس کشتی کے اندر سوار تھے۔ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندو میری بارگاہ کا احترام کرو، کس طریقے والی من خاف مقام ربہ جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو میں 2 جنتیں عطا کروں، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جنت اللہ تعالیٰ نے بنا دی، باغات بنا دیے۔ سورہ محمد میں فرمایا تمہارے لیے وہاں نہریں ہیں شہد کی، جن کا صاف شفاف شہد ہے، اور تمہارے لیے دودھ کی نہریں ہیں، شراباً طہورا ہے، ایسی شراب ہے تم پیو گے تمہیں کبھی نشہ نہیں چڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر کیا کیا نوازشات نہیں کی، کیا کیا انعامات نہیں کیے، اچھی شکل دے دی، اچھی صورت دے دی، اچھا پہننے کو دے دیا، اچھا کھانے کو دے دیا، انسان ہم پھر بھی نہ شکرے بنے پھرتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے جس سماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وزل کواکب انتصرت، جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر ابل پڑیں گے اور جب قبریں کھودی جائیں گی، پھر پچھتانے کا کیا فائدہ ہے؟ آج ہی ہم کیوں نہ اپنے آپ کو اچھا کر لیں؟ آج ہی ہم اگر غلطی کرتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے ہیں؟ شعیب علیہ السلام کی قوم دیکھ لو کہ وہ کیا کرتی تھی، وہ ماپ تول کے اندر کمی کرتی تھی، کبھی کسی کو پورا دینا کبھی نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلے کا عذاب بھیجا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہلا کے رکھ دیا۔ ہمارے بھی زلزلہ آیا تھا اور لوگ کس قدر تباہ و برباد ہوئے تھے، یہ بھی اللہ کا عذاب تھا۔ اور یہاں تک کہ لوگوں نے کہا جی مسجدوں میں اعلان ہو گئے ہیں، گھروں سے ہم باہر آ گئے، جب زلزلے کا سنتے ہیں پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ورد کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ پھر اس وقت اللہ کہتا ہے جیسے فرعون کو غرق کیا تھا، اللہ فرماتا ہے اب کیا ہوا، اب تو وقت گزر چکا ہے، اب انسان ختم ہو چکی ہے بات، تو مرنے کے بعد انسان کا یہ تعلق بھی ختم ہو جاتا ہے کہ جو وہ خود عمل کرتا ہے وہ عمل نہیں رہتے۔ اس لیے آج ہم کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کریں، یہ دعا مانگیں کہ مالک ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیری چوکھٹ پہ آ گئے ہیں، ہمیں تو تیرے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے، کس کے پاس جائیں؟ تو نے بنایا ہے تو تیری بارگاہ میں آنا ہے، تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ ہماری نظر جو ہے اس کی نگاہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن مالک تیری رحمت نہیں ختم ہو سکتی، ہمیں معاف فرما دے۔ جیسے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک شخص جو بنی اسرائیل کا تھا، اس نے 99 بندے قتل کیے۔ جب 99 لوگوں کو قتل کر دیا، اس کے دل میں ایک دن خیال آیا یار میں کتنا بدبخت ہوں کہ 99 لوگوں کا قاتل ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اس کو کسی نے کہا فلاں جگہ پہ ایک نیک شخص رہتا ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں، وہاں جا کے بات کریں کہ کس طریقے میری بخشش ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ دیکھیں 99 بندے کا قاتل، اور بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، جب وہ چلتا ہے اس بندے کے پاس پہنچتا ہے، جب اس بندے کے پاس پہنچا اس کو جا کے سارا ماجرا بتایا، اس نے کہا بھی تیری بخشش نہیں ہو سکتی، تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ جب اس نے یہ بات کی اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، سینچری مکمل کر لی، 100 قتل ہو گئے۔ اب وہ 100 کا قاتل جب نکلتا ہے پھر اس کے دل میں خیال آیا یار میرا رب تو بڑا کریم ہے، وہ تو معاف کرنے والی ذات ہے، شاید مجھے پھر معاف کر دے، میں اس کی بارگاہ میں آؤں تو صحیح، کوئی 2 آنسو بہا کر تو ہم دیکھیں، کبھی اپنا گریبان پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں التجا تو کریں، مالک ہم تیرے مجرم ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ وہ شخص جب دوسرے شخص کے پاس جانے لگا، کسی نے کہا فلاں جگہ پہ ایک عالم باعمل رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اب یہ جا رہا تھا، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ راستے میں اس کو موت آ گئی۔ جب راستے میں اس کو موت آئی، اب جنت والے فرشتے بھی آ گئے، دوزخ والے بھی آ گئے۔ دوزخ والوں کو تو حق بنتا تھا کہ اس نے 100 بندوں کا قتل کیا ہے، 100 بندوں کا قاتل ہے، اور جنت والے کیوں آئے ہیں؟ جنت والے اس لیے آئے ہیں کہ اس کی نیت اچھی تھی۔ انسان نیت اچھی ہونی چاہیے، انما الاعمال بالنیات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے۔
اگر نیت اچھی ہے، ایمان مضبوط ہے، تو دیکھیے جب اس شخص کو جنت والے لینے ہیں، آپس میں جھگڑا شروع ہو گیا فرشتوں کا. جنت والے کہتے ہیں ہم نے لے کر جانا ہے، دوزخ والے کہتے ہیں بھی ہم نے لے کے جانا ہے، اس نے گناہ بڑے کیے ہیں، اس نے 100 بندے کو قتل کر دیا ہے. اب آپس میں جب جھگڑ رہے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا بھی جھگڑو نہ، آپس میں جھگڑا مت کرو، ایسے کرو اس کا فاصلہ ناپ لو کہ اس نے میرے بندے کی طرف سفر زیادہ کیا ہے یا ابھی زیادہ سفر رہتا ہے. جب وہ سفر ناپنے لگے تو اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ زمین سکڑ جا، اس بندے کی نیت اچھی تھی، یہ میرے ایک نیک بندے کے پاس جا کر توبہ کرنے والا تھا. جب سفر ناپا گیا، اس کا فاصلہ ناپا گیا، تو وہ شخص اپنے اس نیک بندے کی طرف سفر زیادہ کر چکا تھا. اللہ نے فرمایا اس کو جنت والے فرشتے لے جاؤ. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ 100 بندے کا قاتل بخشا گیا. کیوں بخشا گیا؟ کیونکہ رب کریم ہے، اس نے رب کی بارگاہ میں آ کے معافی مانگی ہے، سچے دل سے معافی مانگی ہے. اگر ایک بنی اسرائیل کا شخص 100 بندے کو قتل کر کے، بنی اسرائیل کا ایک شخص 100 بندے کا قتل کر کے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے. تو ہم پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کیا اللہ ہمیں معاف نہیں کرتا؟ اللہ کہتا تم ایک قدم بڑھ کر تو آؤ آگے، میری رحمت 10 قدم بڑھ کر تمہارا استقبال نہ کرے تو کہنا. یہاں تک قرآن پاک کے 19ویں پارے میں سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ السیئات حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ فرماتا ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور اچھے عمل کیے ایمان لانے کے بعد، اللہ فرماتا ہے جو ان کے گناہ تھے فاولئک یبدل اللہ السیئات حسنات، میں ان لوگوں کی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں. کس قدر اللہ کریم ہے، کس قدر اللہ رحیم ہے. انسان جب کہیں پہ غلطی کر بیٹھتا ہے تو جو انسان کے تابع چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اس کی نافرمانی کرنا شروع کر دیتی ہیں. کیسے؟ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، گھوڑے پر سوار تھے. جب گھوڑے پر سوار تھے تو آپ کا گھوڑا جو تھا پدکنے لگا، اس نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا. آپ گھوڑے سے نیچے اترے، نیچے اتر کر وضو کیا، وضو کر کے ایک کونے میں جا کر 2 نفل اللہ کی بارگاہ میں ادا کیے. 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مالک مجھے لگتا ہے کہیں سے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. جب اس غلطی کو آپ نے قبول کیا، واپس آئے، خود خادم نے پوچھا حضرت کیا ہوا تھا کہ گھوڑا اچھلنے لگا، آپ اترے نیچے جا کے 2 نفل ادا کیے. کہا سن کہ جب انسان اللہ کی کوئی نافرمانی کر بیٹھتا ہے نا تو جو چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں وہ بھی اس کی نافرمانی کرنے لگ جاتی ہیں. میں نے کہا لگتا ہے مجھ سے کہیں پر غلطی ہو گئی ہے، اس لیے یہ پدکنے لگا ہے، یہ اچھلنے کودنے لگا ہے، تو میں نے اس لیے 2 نفل ادا کیے، اللہ کی بارگاہ معافی مانگی، اللہ مجھے معاف کر دے. تو جب آپ دوبارہ آ کر بیٹھتے ہیں وہی گھوڑا ان کا تابع دار بن جاتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے شکر گزار اور اس کی بارگاہ کے اندر اس کے عاجز بندے بن کر رہیں. وہ تو فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جب کوئی کسی بڑے آدمی کا نوکر ہوتا ہے یا ملازم ہوتا ہے، کوئی وزیر کا مشیر ہے، وہ کہتا ہے میں وزیر کا مشیر ہوں، میں فلاں کا سیکٹری ہوں، میں فلاں ہوں، اس کے یار پاؤں نہیں نیچے زمین پر لگتے. لیکن جو رسول اللہ کا غلام ہو، جو اللہ رب العزت کا بندہ ہو، جس کے بارے میں رب قرآن میں فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے جو ہیں زمین پر بڑی نرمی سے چلتے ہیں، وہ اکڑ کر نہیں چلتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب کوئی جاہل ان سے مخاطب ہوتا ہے کہتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، تجھ پر سلام ہو. فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. جو میرے بندے ہیں، جو عاجز بندے ہیں، جو میرے شکر گزار بندے ہیں، جب میری بارگاہ میں آتے ہیں کبھی تو دیکھے گا کہ وہ میرا فضل تلاش کر رہے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. ان کو کبھی تم تلاش کرو گے تو وہ سجدوں میں پڑے ہوں گے، کبھی رکوع میں پڑے ہوں گے. میرا رب تو خود دعا کا طریقہ بتاتا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، سورہ بقرہ ہے، دوسرا پارہ ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ رب کہاں ہے، تو فرمایا سیدھا کہہ دو کہ رب کہتا ہے میں بڑا قریب ہوں. کہاں تک قریب ہے مالک؟ سورہ قاف 26واں پارہ. فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میں اپنے بندوں کی شارک کے بھی قریب ہوں. آر کوئی یہاں پر چھری یا چاقو رکھ کر بندے کو قتل کرنے لگتا تھا، بلا اپنے رب کو. اگر تیرا رب نزدیک ہے تو جن کا ایمان پختہ ہے وہ کہتے ہیں ضرور اپنے رب کو بلائیں گے، کیونکہ ہمارا رب جو ہے ہمارے بڑا قریب ہے، ہمارا رب ہماری سنتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے نافرمانیاں کی، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمیں رب کو ظاہر نہیں دکھا لیتے. اس امت پر اللہ تعالیٰ نے انعامات بھی بڑے کیے ہیں.
یہ ہم جو آج سبزیاں کھاتے ہیں، لہسن ہے، پیاز ہے، یہ ککڑی وغیرہ جو ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آئے تھے، حالانکہ ان کو من و سلوہ اترتا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی پکڑ سے بعد میں جو پچھتانا ہے آج ہی اس کی بارگاہ میں آ جائیں۔ کیوں نہیں واپس پلٹ کر آتے؟ اس سے کیوں نہیں ہم معافی مانگتے؟ پہلے امتوں کو دیکھ لے، اکثر لوگوں کی آپ کو ہسٹریاں ملیں گی، اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی بلخ کی بادشاہی کی، لیکن انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں معافی کیسے مانگی؟ ایک دن اپنے لونڈی سے کہنے لگے، شام کو جب وہ شکار کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، لونڈی سے کہنے لگے میں شکار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، پیچھے سے میرا جو بستر ہے، میرا جو بیڈ روم ہے، اس کی اچھی طرح صفائی کر دینا، اس کو صاف ستھرا بنا دینا۔ جب وہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے جنگل میں شکار کرنے کے لیے، پیچھے سے لونڈی نے صفائی کی اور تھوڑی دیر کے لیے وہ نکرانی تھی، تھوڑی دیر کے لیے اس نے کہا بادشاہ تو روز سوتا ہے، آج 2 گھڑیاں میں بھی سو کر دیکھوں۔ جب سوتی ہیں آنکھ لگ جاتی ہے، جب شام کو بادشاہ واپس آتا ہے جب بادشاہ واپس آتا ہے اپنے کمرے میں جاتا ہے، کمرے کا دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ نکرانی میرے بیڈ پہ لیٹی ہوئی ہے۔ جب اس کو دیکھا تو آپ کو غصہ آیا، جب غصہ آیا اپنے جلاد کو بلایا، کوڑے لگانے والے کو، کہ آؤ اس کو کوڑے لگاؤ۔ جب اس لونڈی کو کوڑے لگتے ہیں تو وہ روتی ہے اور مسکراتی بھی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، یہ مسکراتی ہے، یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ مسکراتی کیوں ہے، روتی تو ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ جب اس کو کوڑے لگتے ہیں تو یہ روتی بھی ہے، مسکراتی بھی ہے۔ یہ سمجھ آتی ہے کہ روتی اس لیے ہے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، مسکراتی پتہ نہیں کیوں ہے، ماجرا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، او لونڈی، او میری نکرانی، مجھے یہ تو پتہ ہے کہ تم اس لیے روتی ہو کہ تمہیں کوڑوں کی تکلیف ہو رہی ہے، مجھے ذرا یہ بتاؤ، اس بات سے پردہ تو ہٹاؤ، تم مسکراتی کیوں ہو؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، چند گھڑیاں لیٹی ہوں، یہ سلوک ہو رہا ہے، دنیا کے کوڑے لگ رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ تکلیف سے میں تو چلا رہی ہوں چند گھڑیاں سونے سے، جو ساری زندگی اس بیڈ پہ سوتا رہا، میرا رب اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ میں آج اس لیے رو رہی ہوں اور مسکرا رہی ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے دل پہ چوٹ لگی، بلخ کی بادشاہی چھوڑی، اللہ کی بارگاہ میں آ گئے، اور وہ ابراہیم جب اللہ کے گھر کا پھر دیدار کرنے کے لیے جاتے ہیں، پھر شان و شوکت ہی کچھ اور ہوتے ہیں، ہر قدم پر 2 نفل ادا کرتے، 17 ماہ کے اندر اللہ کے گھر میں پہنچتے ہیں، یا 17 سال کی بات ہوتی ہے کہ 17 سال یا 17 ماہ لگتے ہیں، لیکن جب کعبے میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں روحانی نگاہ کے ساتھ کعبہ وہاں موجود نظر نہیں آتا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک میں اتنی دور سے آیا ہوں تیری بارگاہ کے اندر، تیرا گھر دیکھنے کے لیے، اندر تیری بارگاہ میں اپنے جرموں کو قبول کرنے کے لیے آیا ہوں، تیرا گھر نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا ابراہیم ہمارا گھر کسی اور کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ جب انسان اس کا بن جاتا ہے پھر اس کی رحمت جو ہے ہمارے آڑے آڑے آتی ہے، ہم سوچتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے کام ہو جاتا ہے، یہ میرا رب ہی کرتا ہے۔ اگر ہم رب کے بندے بن کر رہیں، اتنی میں نے قرآن پاک کی آپ کو آیا مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اگر اسی طرح ہم دیکھیے قرآن پاک کو اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حشر کے اندر 28واں پارہ ہے، فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، اگر ہم پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ بھی میری تجلی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، بلکہ ہم نے اس کو بھی اپنے محبوب کے سینے پہ نازل کیا ہے۔ تو ہمیں قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے ایک تھیوری ہے کہ اس کے اندر سے ہمیں ہر چیز ملے گی، ہم سیدھے راستے پہ کیسے چلیں گے۔ ہم اللہ کو جیسے بن دیکھے مانتے پھرتے ہیں، کیا اللہ کی باتوں کو نہیں مان سکتے؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی باتیں کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے ہمیں آنا پڑے گا، اس دہلیز کے علاوہ کوئی مسئلہ حل نہیں ہونے والا۔ اگر ہم نے اپنی آخرت سنوارنی ہے، اگر ہم نے اپنی دنیا سنوارنی ہے، پھر ہمیں اللہ کے حضور آنا پڑے گا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگا کریں، اللہ رب العزت ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں نہ ہمیں لے کر آ جائے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت ہماری گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نیکی اور عبادات کے سفر میں ہم سفر بننے کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء ضرور دیں۔ آخر میں آپ کو ایک خوبصورت وظیفہ، اگر کسی کو شوگر یا فالج کا مرض ہو تو وہ کیا کرے، سورہ قریش جو ہے 30ویں پارے کی سورہ قریش ہے، اس کو رات عشاء کی نماز کے بعد کم از کم اول آخر درود پاک 11 بار پڑھے، اور درمیان میں 11 بار اس سورت قریش کو پڑھ کر پانی پر پھونک مار کر پیے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے آدمی کو شفا دے گا۔ کل انشاءاللہ العزیز 24 رمضان المبارک کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔